الحمد لله الذي أسعد وأشقى وأضحك وأبكى، الذي هو أفضل وأغنى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف حاضرین محترمین مخلصین موحدین بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم. اللہ وحد قدوس ذات ذوالجلال والاکرام ذات کبریا نے ہر چھوٹے بڑے مسلمان دی کامیابی واسطے اللہ دے پیغمبر نو زندگی کی اور آخرت کی کامیابی کے لیے بطور نمونہ پیش فرمایا اس دنیا کے اندر. تھوڑا کھولو اس کی کو. جب تک مسلمان بندہ اپنی ہر حرکت اور سکون کو پیغمبر کی شریعت کے مطابق نہ ڈھال دے اس وقت تک اس انسان کی کامیابی مشکل بلکہ ناممکن ہو جاتی ہے. دنیاوی اور اخروی نجات یا کامیابی کا دار و مدار اگر اللہ نے مقرر فرمایا ہے، اس کے لیے اگر قاعدہ کلیہ طریقہ اللہ نے وضع فرمایا ہے تو پیارے پیغمبر کی سنت اور سیرت کو وضع فرمایا ہے.
ہر انسان کو اللہ نے ایک مزاج پہ پیدا فرمایا، پھر بعد میں کسی کا مزاج نرم ہوتا ہے، کسی کا مزاج تلخ ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے، لیکن بنیادی طور پر اللہ نے تمام انسانوں کا مزاج ایک مقرر فرمایا۔ خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، انسان کو بھی اللہ نے مخلوط نطفے سے پیدا کیا، نبتلیہ تاکہ بھی اللہ اس کا امتحان ہے، فجعلناہ سمیعا بصیرا، تو میں اللہ نے اس کا مزاج ایسا پیدا کیا، ایسا مزاج بنایا کہ اس کو میں نے سننے والا بھی بنایا ہے اور دیکھنے والا بھی بنایا ہے۔ یہ انسان کا مزاج ہے، سننا اور دیکھنا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یہ جو مزاج میں نے تجھے دیا ہے، اسی مزاج کے اوپر میں اللہ نے تیری کامیابی اور ناکامی کو بھی موقوف کر دیا ہے۔ اگر تو اپنے مزاج کو میرے دیے ہوئے قانون، میرے دیے ہوئے قاعدے، میرے دیے ہوئے طریقے، میرے بتائے ہوئے اس جو میں اللہ نے تجھے معیار دیا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے گا، تیرا مزاج اگر میری مرضی کے مطابق ہوگا تو میں اللہ تجھے معراج کرواؤں گا، اور اگر تو نے اپنے مزاج کو میں اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش نہیں کی، تو جب تیرا مزاج میری مرضی میری منشا کے مطابق ڈھلا نہیں ہے تو پھر تیری یہ بیماری ایسی ہے جو لاعلاج ہے، جس کا علاج بھی حساب نہیں۔ اس لیے اللہ نے موقوف فرمایا ہے اس بات کو، تو مسلمان کو حکم یہ دیا ہے کہ تو نے اپنی زندگی کو، اپنے مزاج کو اللہ کی مرضی کے مطابق رکھنا ہے۔ تو نے یہ نہیں کہنا کہ قرآن کی یہ آیت تو ہے لیکن میرا مزاج اس کو نہیں مانتا، آباؤ اجداد نے یہ عمل کیا ہے میرا مزاج اس کو نہیں مانتا، کیوں باپ دادا کے دین کو ہم کیوں چھوڑ دیں، میرا مزاج نہیں مانتا۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن جو تیرے سامنے آ چکا ہے، اب تو اپنے مزاج کو قرآن کے ماتحت کرے گا، قرآن کو مزاج کے ماتحت نہیں کیا۔ آج سب سے بڑی نحوست اس امت کے اندر یہ پڑی ہے کہ ہر انسان نے قرآن کو اپنے مزاج کے مطابق کرنا شروع کر دیا، اور جس دن امت اس بات پہ آ گئی، اس مقام پہ پہنچ گئی کہ اس نے اپنے مزاج کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھال دیا، اللہ فرماتے ہیں تیرا سونا ہوگا تب بھی تجھے معراج ہوگا، تو جاگے گا تب بھی تجھے معراج ہوگا، تیری زندگی ہوگی پھر بھی تیرا معراج ہوگا، تیری موت ہوگی پھر بھی تجھے معراج ہوگا۔ لیکن مزاج کو قرآن کے مطابق، مزاج کو دین کے مطابق۔ آج یہ دنیا جو لگی ہوئی ہے، کسی نے جھنڈے لگا لیے، کسی نے لائٹیں جلا لی، کسی نے جلوس نکال لیے، کسی نے میلاد بنا لیے، کسی نے ختم بٹھا لیے، کسی نے پل بنا لیے، کسی نے چالیسویں بنا لیے، کسی نے عرس بنا لیے، کسی نے قبریں حجر شجر، کسی نے عرس میلے، یہ جتنا معاملہ چلا دنیا کے اندر یہ تب ہی چلا ہے کہ ہر ایک نے شریعت کو اپنے مزاج کے پیچھے لے جانے کی کوشش کی ہے۔ اگر ہر انسان اپنے مزاج کو قرآن کے پیچھے ڈھالتا، نہ اختلاف ہوتا، نہ جھگڑا ہوتا، نہ مختلف لوگ ہوتے، نہ مختلف خیالات ہوتے، ہر انسان کا، ہر ایمان کے دعوے دار کا اگر مسلک ہوتا، مذہب ہوتا تو ایک ہوتا، فرقہ واریت کی نہ ہو سکتی، نہ ہوتی۔ یہ سب کچھ آیا ہے تب آیا جب ہم نے کہا قرآن ہمارے مزاج کے پیچھے چلے۔ اب دیکھ لیجیے آپ، کچھ لوگ ہیں جو قرآن سے جہاد کی آیتیں اٹھا لیتے ہیں، وہ صرف جہاد میں پڑھتے ہیں۔
کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یا نبی سلام علیہ۔ انہوں نے اپنے مزاج میں دوسرا طبقہ اٹھا، اس نے سیاست کے لیے قرآن سے آیتیں نکالنے کے لیے سیاست بھی شریعت کا حصہ ہے، اس سے انکار نہیں، جہاد بھی شریعت کا حصہ ہے، سیاست بھی شریعت کا حصہ ہے، نبی پہ درود و سلام بھی شریعت کا حصہ ہے، لیکن یہ درود و سلام، یہ جہاد، یہ سیاست اس طرح ہے جس طرح مزاج اللہ کے قرآن کا ہے۔ قرآن والے مزاج کو سامنے رکھ، اپنے مزاج کو اس کے پیچھے لے کے چل، پھر تیری سیاست بھی عبادت بنے گی، پھر تیرا درود و سلام بھی عبادت بنے گا، پھر تیرا جہاد بھی عبادت بنے گا۔ اگر مزاج قرآن سے ہٹ کر تو اپنا منشور لے کے چلے گا، پھر وہ عبادت نہیں بن سکتی، اللہ کی طرف سے وہ لعنت بنے گی۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج۔ اب ایک آدمی سرے سے نماز پڑھتا نہیں، اسے معراج ملے گا؟ بولو، اسے معراج ہوگا؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا پہلے تیرا مزاج نماز والا بنے گا، اپنے مزاج کو نماز کے مطابق ڈھال لے۔ اگر تیرے مزاج کے اندر نماز آ گئی تو نماز آنے والے مزاج کے اندر پھر اللہ کی طرف سے تجھے معراج ہوگا۔ پہلے مزاج میں نماز پیدا کر۔ تو اگر کہے جی نماز پڑھو تو میری طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی، نماز پڑھو تو مجھے نماز راس نہیں ہے، نماز مجھے راس۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ تو جلوسوں میں لگا ہوا ہے، جو جلوس نہ سنت کا حصہ ہے، نہ شریعت کا حصہ ہے، نہ وہ واجب ہے نہ وہ فرض ہے۔ تیرا جلوس چلتے چلتے مغرب کے وقت تک چلا جاتا ہے، عصر بھی فوت ہو جاتی ہے، مغرب کی نماز بھی فوت ہو جاتی ہے۔ پیغمبر کی آنکھوں کی ٹھنڈک تو نے چھین لی ہے، مزاج تیرا نماز والا ہے نہیں ہے، تجھے معراج کا حصہ۔ یہ عجیب بات ہے کہ ہر بندہ کہے مجھے معراج ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر اپنے مزاج کو قرآن کے مطابق تھا۔ تیرا مزاج بھی قرآن والا ہو، پیغمبر کا مزاج بھی قرآن والا ہو۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں لا تحرک به لسانک، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا میرا پیغمبر محمد رسول اللہ لا تحرک بھی لسانک، میرا پیغمبر خبردار اپنی زبان کو حرکت بھی نہ دینا، لتعجل بھی تو جلدی کرتا ہے اس قرآن کے ساتھ، لتعجل به تو جلدی کرتا ہے قرآن میرے اندر آ جائے، تو جلدی کرتا ہے قرآن مجھے یاد ہو جائے۔ میرا پیغمبر قرآن جب میرا قاری پڑھ رہا ہو تو اس وقت ساتھ میں پڑھا کر لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی ان
ہمارے ذمے ہے، قرآن کو پڑھنا بھی ہمارے ذمے ہے۔ تو جو یہ خطرہ دل میں لیے بیٹھا ہے کہیں جبریل پڑھ کے چلا جائے گا، قرآن مجھے یاد نہیں رہے گا، ان علینا جمعہ، قرآن کو جمع کرنا بھی میری ذمہ داری ہے، وہ قرآن پھر قرآن کو پڑھنا بھی میری ذمہ داری ہے۔ میرا پیغمبر تو اپنا مزاج بنا قرآن والا، اگر تیرا مزاج قرآن والا بن گیا تیرے سینے میں جمع بھی میں کروں گا، قرآن کو بار بار پڑھنے کی ذمہ داری بھی میں اللہ دوں گا۔ سبحان اللہ۔ پیغمبر تو اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ مجھے بھول نہ جائے، لیکن اللہ فرماتی ہے قرآن کے مزاج کے خلاف ہو رہا ہے۔ قرآن کا مزاج یہ ہے کہ جب ایک پڑھ رہا ہو تو دوسرے کو نہیں پڑھنا چاہیے، دوسرے کو سننا چاہیے، دوسرے کو سننا چاہیے۔ مزاج قرآن کے خلاف نہیں کرنا، اپنے مزاج کو قرآن کے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ پھر میں کیا کروں؟ اللہ کریم فرماتے ہیں ہمارا قاری قرآن پڑھ رہا ہو فتبع قرآن، تو ہمارے قرآن کے پیچھے اپنے مزاج کو لے گیا، تیرا مزاج ہمارے قرآن کے پیچھے ہونا چاہیے۔ فتبع قرآن، میرا پیغمبر ہمارے قرآن کی اتباع کر، تیرا مزاج قرآن کے مطابق جب ہو جائے گا میں اللہ تجھے معراج کرواؤں گا۔ اور آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب تو اس طرح نہیں کہتے، ہمارے مولوی صاحب تو یوں نہیں کہتے، قرآن کی آیت پڑھ کے سناؤ کہتے ہیں جی ہمارے بزرگ تو اس طرح نہیں کہتے۔ اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے تو اٹھا اپنے بزرگوں کو، تیرا مزاج وہ ہوگا، مجھے تو مزاج قرآن کے میرے دربار میں تو اس کی بیڑی پار ہونی ہے، اس کا بیڑا پار ہونا ہے، اس کا ٹھکانہ اچھا ہونا ہے۔ جو مزاج اپنا بنائے گا تو قرآن والا بنائے گا۔ تو نے وعدہ نماز میں کیا ہے ایاک نعبد، اللہ مزاج تیری مرضی والا، مزاج تیری مرضی والا، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ معراج تیری مرضی کا، اللہ مزاج تجھے دوں گا، معراج تجھ سے دوں گا۔ ایاک نعبد، مزاج تیرے دربار میں ہے میرا اللہ، تیری مرضی کے مطابق ہوگا۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ سوال تجھ سے کرتا ہوں مجھے معراج عطا۔ سبحان اللہ۔ دعا کرتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا، عمل کی بات ہے تو پھر کہتے ہیں آپ سختی بڑی کر دو، بڑی سختی کر دو۔ میں سختی نہیں کرتا ہوں، وہاں پہ سختی کرتا ہوں جہاں پہ قرآن سختی کرتا ہے، جہاں پہ قرآن جہاں پہ سختی کرتا ہے، قرآن جہاں پہ کہتا ہے مشرک سے الگ ہو جاؤ، میں بھی کہتا ہوں مشرک سے الگ ہو جاؤ۔ اب قرآن کہتا ہے میں نے کہہ دیا تو کون سی بڑی بات ہے؟ قرآن نے کہا ہے اس لیے میں نے کہا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرا پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ نے جب ایک موقع پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا مکے والوں کے پاس، صلح حدیبیہ کا موقع ہے، اللہ کی پاک پیغمبر نے حضرت فاروق اعظم کو حکم دیا، وہ فاروق جا اور مکے والوں سے جا کے مذاکرات کر، ان سے جا کے بات چیت کر۔ اللہ کے پاک پیغمبر ہمارے ساتھ آئے ہیں، عمرے کی طرف سے آئے ہیں، عمرے کی نیت سے آئے ہیں، ہم عمرہ کرنا چاہتے ہیں، اتنے دور سے جو آئے ہیں ہمیں عمرہ کرنے کی اجازت دے دو۔ اللہ کے پاک پیغمبر کو حضرت
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا مزاج بڑا سخت ہے، میرا مزاج بڑا سخت ہے یا رسول اللہ، میں مزاج کا بڑا طلب ہوں، بڑا سخت ہوں، میرا مزاج اگر جھکا ہے تو قرآن کے سامنے جھکا ہے، باقی میرا مزاج جھکنے والا نہیں ہے، میرے مزاج کے اندر نرمی نہیں، میں قرآن کے سامنے جھکنا جانتا ہوں، پیغمبر کی زبان کے سامنے جھکنا جانتا ہوں، میں تو محمد کی بات مانتا ہوں یا پھر قرآن کی بات مانتا ہوں، ورنہ میرا مزاج بڑا سخت اور تلخ ہے یا رسول اللہ، من کی بات بھی بگڑ جائے گی، اس لیے آپ حضرت عثمان کو بھیج دیجئے، کیونکہ عثمان کی وہاں پہ قوم برادری بھی ہے، کہ اپنی برادری والوں سے بات بھی کریں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے مکہ والوں کے پاس، انہیں جا کے کہتے ہیں وہ مکہ والوں اللہ کے پاک پیغمبر ہمارے ساتھ آئے ہیں، 1400 صحابہ کرام بھی ساتھ موجود ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر کی ایک شرط ہے ہمیں اس دفعہ طواف کرنے دے دو، ہم یہاں پہ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، طواف کرنے کے لیے آئے ہیں، واپس چلے جائیں گے، 400 کلومیٹر کا سفر اللہ کے پاک پیغمبر طے کر کے آ گئے ہیں، لیکن مشرکین مکہ حضرت عثمان کو کہتے ہیں او عثمان اگر تو چاہتا ہے طواف کرنا تو تجھے اجازت ہے، ہم اللہ کے پیغمبر کو طواف نہیں کرنے دیں گے۔ اندازہ لگاؤ 400 کلومیٹر کا سفر ہو، جہازوں کا سفر نہیں ہے، بسوں کا سفر نہیں ہے، کاروں اور ریل گاڑیوں کا سفر نہیں ہے، اونٹوں گھوڑوں یا پیدل سفر ہے، اللہ کے پاک پیغمبر 400 کلومیٹر کا سفر طے کر کے گئے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے کہہ دیا عثمان تو اگر طواف کرنا چاہتا ہے تجھے اجازت ہے، ہم اللہ کے پیغمبر کو اجازت نہیں دیں گے۔ جب انہوں نے یہ بات کی ہے اللہ کے پاک پیغمبر کا صحابی بتا رہا ہے، انہیں کہتا ہے وہ میری برادری والوں سن لو، میں عثمان کا نظریہ اور عقیدہ میرا مزاج کیا ہے، جس عبادت کے اندر پیغمبر کی مرضی شامل نہ ہو، جس عبادت کے اندر محمد رسول اللہ خود شامل نہ ہو، عثمان کہتا ہے وہ میرے مزاج والی عبادت نہیں ہے، اگر کہ وہ عبادت اللہ کی کیوں نہ ہو، میرا مزاج یہ ہے جس عبادت کو محمد نہ کرے اس عبادت کو عثمان عبادت بھی نہیں سمجھتا۔ میں اکیلے طواف نہیں کروں گا جب تک اللہ کے پیغمبر کو طواف کی اجازت نہ ملے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے صحابہ کرام اپنی جان کی قربانیاں بھی دے رہے ہیں، اپنی اولاد کی قربانیاں بھی دے رہے ہیں، اپنے مال کی قربانیاں بھی دے رہے ہیں، گھر بھی قربان کر دیے ہیں، ماں باپ بھی قربان کر دیے ہیں، لیکن اپنے مزاج کو ڈھالا تو اللہ کے قرآن کے مطابق ڈالا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر اندازہ لگاؤ، توجہ کرو، ادھر حضرت عثمان اللہ کے پیغمبر کے لیے اپنا مزاج پیش کر رہی ہے اور عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ، اور کہتی ہے کہ میں اللہ کے پیغمبر کی مرضی کے بغیر، اللہ کے پیغمبر کی ہوئی عبادت کے بغیر میں عثمان بھی کسی عبادت کو کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوں۔ ادھر خبر اللہ کے پیغمبر کو یوں پہنچ گئی، افواہ پھیلا دی گئی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے 1400 صحابہ کرام کو اکٹھا کر دیا، 1400 صحابہ کو اکٹھا کر کے اپنے ہاتھ میں بیعت کروائی اور کہا کہ بیعت کرو میرے ہاتھ کے اوپر، ہم عثمان کا بدلہ لیں گے۔ اللہ ظاہر یہ فرمانا چاہتی ہے جو بندہ میرے پیغمبر کی مرضی کے مطابق اپنا مزاج بنا لیتا ہے، پیغمبر کا دین یہ ہے 1500 اس کے لیے قربان کر دو، اس کی قیمت 1500 سے بھی زیادہ ہے۔ اتنا مقام ہے پھر اس کا جو اپنا مزاج شریعت پیغمبر کے مطابق
اور جس نے پیغمبر کی شریعت آئی اور وہ کل نہ چھوڑ سکا، جمعرات نہ چھوڑ سکا، 11ویں کے چاول نہ چھوڑ سکا، یہ پیغمبر کے لیے کیا مزاج بنائے گا؟ یہ شریعت کے لیے کیا مزاج بنائے گا؟ اللہ کے پیغمبر کا دین تو اللہ اکبر، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا میرا دین تو سارے کا سارا روشن ہے، شریعتی بیضاء سہلۃ بیضاء لیلھا کنہارھا ونہارھا نہارھا، میرا دین تو سارا چمکتا ہوا چراغ ہے، اس کا رات بھی دن ہے، اس کا دن بھی دن ہے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات، آج مسلمان یہ کہتا ہے جی جو میرے من میں آتا ہے نا اس کے ساتھ ساتھ دین ہو جائے، اور کوشش کرتا ہے جو عمل کرتا ہے اس میں شریعت سے دلیلیں تلاش کرتا ہے، اس کام کے لیے دلیل مل جائے۔ کوئی ناجائز کاروبار کر رہا ہوگا اس کے لیے مفتیوں کے فتوے لے کے آئے گا، اس کے لیے جگہ جگہ سے تعبیریں تلاش کرے گا، جگہ جگہ سے تحریریں لے کے آئے گا، فلاں سے پوچھا ہے جناب، فلاں مفتی صاحب سے پوچھا ہے، فلاں شیخ الحدیث صاحب سے لکھوایا ہے، وہ کہتی ہیں یہ جائز ہے، یہ جائز ہے، اور جو اپنی بیوی کو دے دینا طلاق وہ بھی اس کے حلال کرنے کے فتوے تلاش کرتا ہے، لکھوا کے لے کے آتا ہے کہ جی فتویٰ آ گیا، بالکل جائز ہے میرے، تو اگر لکھوانے کے بغیر بھی کہہ دے میرے لیے جائز ہے تجھ سے چھینتا تو کوئی بھی نہیں، لیکن اپنے مزاج کو شریعت والا مزاج بنا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے جس چیز کو جائز قرار دیا ہے وہ جائز ہے، جس کو حلال قرار دیا ہے وہ حلال ہے، جس کو پیغمبر نے حرام قرار دے دیا وہ حرام ہے۔ پیغمبر کے حرام کردہ کو حلال کرے اور پھر کہے جی میں تو شریعت کا بڑا پابند ہوں، میں تو دین کا بڑا پابند ہوں۔ دین کا پابند وہ ہے جس کے سامنے اللہ کے قرآن کی آیت آ جائے یا پیغمبر کے دین کی براہین و دلائل آ جائے، وہ اپنے مزاج کو اس کے تابع کر دے، اپنی ضد کو چھوڑ دے، شریعت کے پیچھے ہو جائے۔ اللہ کے پیغمبر نے اپنے مزاج کو قرآن کے پیچھے لایا کہ نہ لایا؟ بولو لایا۔ اللہ کے پاک پیغمبر کو مشرکین مکہ کہتے ہیں ایت بالقرآن غیر ھذا، او محمد دوسرا کوئی قرآن لیا، ایت بالقرآن غیر ھذا، اس قرآن کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن لیا، یہ قرآن ہمارے مزاج کے مطابق فٹ نہیں آتا ہے، یہ ہمارے مزاج پہ لگتا نہیں ہے۔ اس کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جو کہتی ہیں لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اس کی کچھ آیتیں کہتی ہیں لا یملکون من قطمیر، اس کی کچھ آیتیں کہتی ہیں لا یستطیعون سبیلا، اس کی کچھ آیتیں کہتی ہیں لا یقدرون علی شیء، اس کی کچھ آیتیں کہتی ہیں لا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، اس کی کچھ آیتیں کہتی ہیں لا یسمعوا دعاءکم، اس کی کچھ آیتیں کہتی ہیں انک لا تسمع الموتى، اس کی کچھ آیتیں کہتی ہیں ما انت
پتہ ہمیں کہاں سے چھوڑے گا، اس لیے دوسرا قرآن لے آ، او بدلو یا اس کو تبدیل کر دے۔ اللہ کی پاک پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، او لوگو میں محمد کے لیے ممکن نہیں، میرے لیے ممکن نہیں، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میں محمد کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ میں اس کو تبدیل کروں اپنی مرضی کے مطابق، اپنے مزاج کے مطابق۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے اللہ نے مجھے فرما دیا میرا پیغمبر فاتبع قرآن، تو اپنے مزاج کو قرآن کے مطابق بنا۔ مجھے بھی حکم ہے کہ تو اپنے مزاج کو قرآن کے مطابق بنا، قرآن کو اپنے مزاج کے مطابق نہ لے کے جا، اپنے مزاج کو قرآن کے مطابق بنا۔ اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں وہ لوگوں، اور اللہ کریم اپنے پیغمبر سے فرما رہے ہیں میرا پیغمبر تو فرما دے، تو بتا دے ان کو ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی۔ میں محمد تو اپنے مزاج کو اس کے تابع کرنے والا ہوں، میرا مزاج تو اس کے مطابق ہے، ما یوحی الی، جو میرے اللہ نے میری طرف وہی فرمایا ہے۔ میں محمد بھی اپنی جان کی قربانیاں دیتا ہوں، لیکن قرآن کے مزاج کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ۔ اور ہم لوگ کہتے ہیں جی اللہ کے پیغمبر اللہ کے پیارے ہے کہ نہیں؟ بولو شاباش۔ محمد الرسول اللہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ تو جو اللہ اپنے اتنے بڑے محبوب کو، اپنے پیارے کو قرآن کے مطابق مزاج رکھنے پہ مجبور کر رہا ہے، کیا اس اللہ نے ہمیں رخصت دے رکھی ہے تم جس طرح کا مزاج رکھو؟ ہمیں اجازت ہے؟ آج اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہواتا ہے، اسے اپنا مزاج قرآن والا بنانا پڑے گا۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ مجھے معراج ہو، مجھے بلندی نصیب ہو، مجھے رفعت نصیب ہو، مجھے عظمت نصیب ہو، مجھے مقام علو ملے، اگر وہ اپنی ترقی چاہتا ہے، اپنی کامیابی چاہتا ہے، تو اسے اپنا مزاج قرآن کے مطابق بنانا پڑے گا۔ یہ عجیب بات ہے، قرآن کہے تم نے یہ کرنا ہے تو اس کو نہ کرے، قرآن کہے نہیں کرنا تو اس کو دھڑلے سے کرے، اس کے باوجود کہے میں جنتی ہوں، میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں، اپنے مزاج کو قرآن کے مطابق بنا۔ ہاں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، پکی بات ہے میں اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان کو قائم کیا ہے، تقویم کیا ہے، بنایا ہے، اتنا خوبصورت بنایا ہے، کائنات کی کسی چیز کو اتنا خوبصورت نہیں بنایا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں او انسان الا الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں آئے، انسان نقصان میں آئے۔ اللہ کیوں نقصان میں آئے؟ اللہ فرماتے ہیں اس لیے اس نے اپنا مزاج قرآن والا نہیں بنایا، اس نے اپنا مزاج میرے پیغمبر کی سیرت والا نہیں بنایا، میرے پیغمبر کی سنت والا نہیں بنایا۔ جو بندہ میرے پیغمبر
وَاعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ وہ لوگ جنہوں نے ایمان بھی رکھا، قرآن والا مزاج بھی بنایا، میرے محمد والا، میرے محمد کی سیرت والا مزاج بھی بنایا ہے، ان لوگوں کی مزاج کی وجہ سے میں ایسا معراج عطا فرماؤں گا۔ تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ لوگ حق کی بھی وصیت کرتے ہیں اور یہ لوگ صبر کی بھی تاکید کرتے ہیں، صبر کی بھی تلقین کرنے والے ہوتے ہیں، یہ ایسے کمال والے لوگ ہیں۔ پھر اللہ کریم اسی انسان کا شکوہ کر رہے ہیں، قتل الانسان ما اکفر، ڈوب مرے انسان، کٹ مرے انسان، قتل الانسان، قتل ہو جائے انسان، مر جائے انسان، ما اکفر، کتنا ناشکر ہے، کتنا نافرمان ہے۔ ہر کسی کے مطابق، پیروں کے مطابق بھی اپنا مزاج بنا لیتا ہے، قبروں قرصوں کے پیچھے بھی اپنا مزاج بنا لیتا ہے، لیکن میں اللہ کے پیچھے مزاج نہیں بنا رہا، میرے پیغمبر کی سیرت و سنت کے اوپر اپنا مزاج نہیں بنا رہا۔ ما اکفرا، کتنا نافرمان ہے، کتنا ناشکر ہے۔ من ای شیء خلقہ، ذرا یہ تو سوچنا نا، میں اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا؟ من ای شیء خلقہ، کس چیز سے میں نے پیدا کیا ہے؟ من نطفۃ خلقہ فقدرہ، ایک نطفے سے پیدا کیا ہے، ایک پانی کے قطرے سے پیدا کیا ہے، یخرج من بین الصلب والترائب، ماں کی چھاتی اور باپ کی پیٹھ سے آنے والا پانی، اس کو جمع کر کے نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، میں اللہ نے مخلوط نطفے سے پیدا کیا، اس کے بعد امتحان اس کا میں اللہ نے کرنا ہے، امتحان کیا میں اللہ نے، لیکن کتنا نہ شکر ہے، ہر جگہ پہ اپنے مزاج کو قربان کر دیتا ہے، کہیں پہ 11ویں دیکھتا ہے اس کا مزاج گر جاتا ہے، گل خانی دیکھتا ہے اپنے مزاج کو قربان کر دیتا ہے، میلاد کے چاول دیکھتا ہے اپنے مزاج کو قربان کر دیتا ہے، حالانکہ میں اللہ نے یہ بتایا تھا وہ کھانا ہے جو میرے پیغمبر نے کھا کے بتایا ہے، یا جو میرے پیغمبر نے کھانے کی اجازت دی ہے، میرے قرآن نے کھانے کی اجازت دی ہے، کھانے کا حکم دیا ہے۔ وہ انسان تو اپنی تخلیق کی طرف دیکھ، اپنی زندگی کی طرف دیکھ، کچھ بھی نہیں تھا، کل عدم سے تجھے وجود میں لے آنے والا میں اللہ ہوں، لہذا اپنے مزاج کو بنا، میرے قرآن کے مطابق بنا، میرے محمد جوان کی زندگی کے مطابق بنا۔ اللہ مزاج اپنا والا، قرآن والا مزاج کیسا؟ قرآن والا، قرآن کی آیت آ جائے، اللہ کریم فرماتے ہیں اندازہ کرو وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، داؤد پیغمبر کے لیے میں اللہ نے لوہے کو نرم کیا، لوہے کو نرم کیا، یوں داؤد پیغمبر ہاتھ میں لوہے کو پکڑ دیے، لوہا موم ہو جاتا ہے۔ أَلَنَّا لَوْهُ الْحَدِيدِ، میں اللہ نے لوہے کو موم بنایا اپنے پیغمبر داؤد کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر جب تجھے میں اللہ نے دل دیا ہے، کیسا دیا؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، میرا پیغمبر تو میری رحمت کی وجہ سے ایمان والوں کے لیے موم دل ہے، تیرے دل کو میں اللہ نے موم بنایا ہے، لِنْتَ لَهُمْ۔ پھر اللہ کریم دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں ثُمَّ تَلِينَ قُلُوبُهُمْ وَثُمَّ تَلِينَ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ۔ او لوگو خیال کرنا، جس
کا مزاج ایمان والا ہوتا ہے۔ ان کی حالت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں تلینا، وہی بات چلی آ رہی ہے جس طرح داؤد پیغمبر کے لیے لوہے کو میں نے موم کیا، اسی طرح ان لوگوں کے لیے پیغمبر کے دل کو بھی میں اللہ نے موم بنایا، نرم دل بنایا۔ اسی طرح ایمان والوں کے دلوں کو اور ان کے وجود کے چمڑوں کو میں اللہ نے موم بنا دیا ہے۔ ثم تلینا جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ جب اللہ کا ذکر آتا ہے، اللہ کا قرآن آتا ہے، ان کے چمڑے بھی نرم ہو جاتے ہیں، ان کے دل بھی نرم ہو جاتے ہیں۔ اور جس کا دل قرآن کے سامنے نرم نہیں ہوتا پھر اس جیسا سنگ دل بھی ہے، بولو کوئی نہیں۔ مرتد کو واجب القتل کیوں کہا گیا؟ اسی لیے کہ اسلام میں آیا، اسلام کے اندر قرآن موم کرنے والی کتاب ہے، پیغمبر کی شریعت موم کرنے والی ہے۔ جب اس مذہب سے وہ مطمئن نہیں ہوا ہے پھر دنیا کی کوئی چیز اسے مطمئن کر سکتی ہے۔ لہذا شریعت حکم یہ دیتی ہے انتہائی اطمینان کن مذہب سے، جب یہ خارج ہو چکا ہے اب اسے زندہ رہنے کی اجازت نہیں ہے، اس کا سر قلم کر۔ اس لیے اپنا مزاج قرآن والا بنائیے، اپنا مزاج قرآن والا بنائیے۔ جہاں پہ آپ بیٹھتے ہیں قرآن کی دعوت ہوتی ہے، قرآن کی آیت آتی ہے، پیغمبر کی زبان کا اعلان ہوتا ہے، وہاں پہ یہ مت سوچا کرے کہ میرا مولوی صاحب یہ نہیں کہتا، میرا پیر صاحب یہ نہیں کہتا، میرا گدی نشین یہ نہیں کہتا، ہمارے بزرگ اس طرح نہیں کہا کرتے تھے، ہمارے آباء و اجداد اس طرح نہیں کیا کرتے تھے۔ نہیں نہیں، اللہ فرماتے ہیں پھر ایمان والے کا مزاج ایسا ہونا چاہیے اس کا چمڑا بھی نرم ہو جائے تاکہ آیتیں اندر گھس جائے، اس کا دل بھی نرم ہو جائے تاکہ آیتیں دل کے اندر گھس جائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔